نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. We are on ayah number 53. Okay. وَإِذْ آتَيْنَا اور جب دی ہم نے موسیٰ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تہتدون تاکہ تم سب ہدایت پاؤ. ٹھیک ہے، تاکہ تم سارے ہدایت پالو. اب واعظ سے جب بھی آیت شروع ہوگی نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ایک اگلے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، پھر سے اگلے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. تو اگلے ٹاپک پہ بات کرنے کا پرپس کیا ہے؟ یہ اسکرین میں پیج نمبر 17 پہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگلے ٹاپک پہ بات کرنے کا پرپس کیا ہے کہ اس پر سارا دھیان چلا جائے اور اس سے اب ہم کچھ اس کو الگ سے پوائنٹ سمجھ کر اس سے کچھ سیکھیں. حالانکہ تورات اللہ تعالیٰ نے پچھلے والے واقعے میں 51 آیت والا جو واقعہ 40 دن کے لیے بلایا تھا وہیں پر دی تھی، لیکن اب الگ سے اللہ تعالیٰ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ کی جو فیور ہے ان کے اوپر، جو احسان ہے کتاب کا دینا اٹسیلف اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کو وہ یاد کریں. ٹھیک ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب. اور اس کو لوگ ایسے بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ اور یاد کرو جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَإِذْ کی ٹرانسلیشن اور یاد کرو جب، یہ بھی اکثر جگہ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو بات ایک ہی ہے، یوزلی یہ یوز کب ہوتا ہے؟ پاسٹ کی بات کرنے کے لیے نا، سٹوری سنانے کے لیے. اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرقان کوئی بھی ایسی چیز جو کہ فرق کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے کھول کر بتا دے. ٹھیک ہے، تو کون سی چیز ہوتی ہے جو کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے کتاب کے علاوہ؟ کتاب تو اوپر مینشنڈ ہے نا، کتاب کے علاوہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ معجزات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، معجزے. کسی بھی نبی یا رسول کا جو معجزہ ہے وہ حق اور باطل کو بالکل کلیئرلی الگ الگ کر دیتا ہے، اور انسان عاجز آ جاتا ہے اس کے آگے اور اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہی سچ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے دیے تھے؟ 9 معجزے دیے تھے، جن کا ذکر سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، معجزے دیے، تاکہ کیا ہو؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کے اوپر احسان کیا کہ انہیں کتاب بھی دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور معجزے بھی دیے تاکہ یہ لوگ ان کو صحیح سے گائیڈنس مل جائے، کتاب وہ صحیح سے گائیڈ لائنز مل جائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور الٹیمیٹلی انہیں ہدایت کا فائدہ ہو. ہدایت کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ جنت میں چلے جائیں گے. جنت میں ہدایت کے بغیر جانا ممکن ہے ہی نہیں. تو یہ اتنا بڑا احسان ہے جس کو کہ تم یاد کرو. اور اسی کو سمجھتے ہوئے ہم نے بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ قرآن اور حدیث کا ہونا ہمارے پاس کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ہم نے بھی اس سے ہدایت لینی ہی ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھیے 54. وَإِذْ قَالَ اب دوبارہ نیکسٹ ٹاپک پہ چلے گئے. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. ٹھیک ہے، یا پھر اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے. اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ پچھلی والی بات سے ڈسکنیکٹ ہے، اگلی بات ہو رہی ہے. یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلم کیا تم سب نے، انفسکم، اپنے اوپر، تم سب نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. باتخاذکم العجل، عجل کو بنانے کے بعد. عجل کو کیا بنایا تھا انہوں نے؟ بچڑے کو بنانے کے بعد، بچڑے کو معبود بنانے کے بعد، یعنی بچڑے کو معبود بعد نہیں لکھا ہوا، سوری، بنا کر. بچڑے کو معبود بنا کر تم لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا. کیا بنایا تھا بچڑے کو انہوں نے؟ معبود. اور شرک کیا نا بیسکلی. اور اوپر میں نے ظلم کا میننگ جہاں پہ سمجھا دیا تھا کہ شرک اٹ سیلف بہت بڑا ظلم ہے، کسی کے حق میں کمی کرنا ظلم ہوتا ہے. تو انہوں نے اللہ کے توحید کے حق میں کمی کی، اور پھر اپنے اوپر بھی ظلم کیا، اپنے اوپر جنت کے بجائے جہنم کو واجب کر کے.
فتوبو الی بارئکم، تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. باری کون ہوتا ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے. فقتلو، تو قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو. اب یہ جو اوپر والا واقعہ تھا نا 51 52، اب نیچے اللہ تعالیٰ اسی کو 53 آیت میں کنٹینیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 53 آیت میں کنٹینیو کر کے پھر بات ختم ہوگی. اور 53 آیت میں کیا ہے، 54 سے پھر سوری 54 آیت، 55 میں ٹاپک چینج ہو جائے گا. 53 میں ہمیں اب یہ پتہ چل گیا کہ وہاں پر گئے تھے 40 راتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں. یہ اتنا بڑا احسان. اور پھر پیچھے سے انہوں نے شرک کیا تو اس کی سٹوری اب نیچے 54 آیت میں تھوڑی سی کنٹینیو ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک کفارہ رکھا تھا. ٹھیک ہے، ان کو اب یہ کفارہ دینا ہوگا، تب ان کی یہ جو ان کا گناہ ہے وہ معاف ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ 52 میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ معاف تو ہم نے تمہیں کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم تھا، کرم تھا کہ اللہ نے معاف کر دیا. لیکن معاف کیا کیسے تھا، اس کا پروسیس کیا تھا، وہ بتایا جا رہا ہے 54 نمبر آیت میں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہی کہا ہے. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے پروفٹ کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے. تو حضرت موسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کے. اب کرو کیا؟ فتوبوا الی بارئکم، ایک تو اللہ کی طرف توبہ کرو. ٹھیک ہے، توبہ کیا ہوتی ہے اس کو ابھی ہم دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ کفارہ کیا دینا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ کو قتل سے کیا مطلب ہے کہ اپنے جیسوں کو قتل کرو، اپنے ارد گرد والوں کو نا. اب یہ کس کو قتل کرنا تھا، کیا کرنا تھا، یہ انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں. پہلے توبہ کا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ توبہ کا ورڈ جہاں پر آیا فرسٹ ٹائم ڈاکومنٹ پہ جاتے ہیں تو توبہ کے سٹیپس ہم پہلے لکھ لیتے ہیں. انگلش میں ہی لکھ لیتے ہیں، اردو میں پھر وہ پلس مائنس از اکول ٹو کی سیٹنگ خراب ہو جاتی ہے. توبہ کا فرسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں بک رکھتا ہوں. فرسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ریئلائزیشن آف سن. ٹھیک ہے، ریئلائزیشن آف سن کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ سارے کون سے سٹیپس ہیں؟ یہ سارے وہ سٹیپس ہیں جن کے بغیر بیسیکلی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. تو ان میں سے فرسٹ کیا ہے؟ گناہ کی ریئلائزیشن ہونا. ٹھیک ہے، اب میں ویسے ہی معافی مانگتی جاؤں اور مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، یہ احساس ہونا ضروری ہے. دیکھیں، احساس نہیں ہوگا تو شرمندگی نہیں ہوگی. تو یہ احساس، شرمندگی گناہ پہ ہوگی تو ہی توبہ ہوگی نا. تو یہ شرمندگی ہے سب سے پہلے. جیسے کسی نے جھوٹ بولا ہے فار ایگزامپل، تو وہ بعد میں ایسے ہی یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اب وہ ایسے بول رہا ہے کہ یا اللہ پلیز تو مجھے معاف کر دے جھوٹ بولنے پہ، لیکن ضرورت تھی، میں نے اس وجہ سے بولا تھا. اس کو شرمندگی ہو ہی نہیں رہی، وہ جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے سن کو. تو ایسے معافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، معافی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شرمندہ ہوئیں کہ یا اللہ میں نے جھوٹ بولا، چاہے جتنی بھی ضرورت تھی مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں. سمجھ آئی؟ یہ شرمندگی ویسے دل میں ہوتی ہے، یہ شرمندگی منہ زبان سے میں ورڈز آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ تاکہ آپ کو ڈفرنس سمجھ آ جائے کہ اکثر لوگ بغیر شرمندگی کے بھی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ وہ ڈیزرو کرتا تھا اس لیے میں نے اسے مارا ہے، لیکن پھر بھی تو مجھے معاف کر دیں. یہ نہیں، آپ شرمندہ بھی ہوں ساتھ کہ جو بھی ہے وہ ڈیزرو بھی کرتا ہو، پھر بھی یا اللہ میں نے مارا ہے، میں شرمندہ ہوں اس کے اوپر، پھر آپ یا اللہ تو مجھے معاف کر دیں. سمجھ آئی؟ یہ شرمندگی ضروری ہے. پھر نمبر 2، ایکسیپٹنس آف سن ضروری ہے. آپ مان ہی نہیں رہے کہ آپ کی غلطی ہے، آپ کہہ رہے کہ یا اللہ اگر تو میں نے جھوٹ بولا ہے نا تو مجھے معاف کر دے. مجھے پتہ نہیں ہے میں نے جھوٹ بولا ہے کہ نہیں، لیکن اگر میں نے بولا ہے تو مجھے معاف کر. اکثر لوگ بھول جاتے ہیں نا، یہ میں بات کر رہی ہوں. یا اور بھی باتوں پہ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں، اپنے گناہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. جیسے کچھ لوگ اذکار کرتے ہیں، دن میں 100 دفعہ استغفر اللہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ پردہ نہ کرنے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں. وہ اپنی ڈیلی روٹین میں یہ ایک گناہ ان کے شامل ہے، ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے اس کو. یا اگر صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھ رہے یا اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ان سے غلطی ہو رہی ہے، وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو قبول اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے جس طریقے سے کرنا چاہیے، اور جس کے بعد پھر بیسکلی فرق پڑے. تو اس گناہ کو گناہ ماننا،
ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے. پھر شرمندہ ہونا، یہ 2 پوائنٹ ہو گئے. اس کے بعد پھر سیکنگ forgiveness. ٹھیک ہے، پھر معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. پہلے 2 سٹیپس کرنے کے بعد پھر معافی مانگیں گے. پھر معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ میکنگ دعا. ٹھیک ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے دعا مانگ کے اللہ سے معافی مانگ لی. وہ شرمندہ تھے نا، اور پھر انہوں نے اپنے گناہ کو قبول بھی کیا. گناہ اللہ کے سامنے قبول کرنا ہوتا ہے. اگر لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان سے جب معافی مانگی جائے گی کہ تو ان کے سامنے بھی شرمندہ ہوا جائے گا اور اپنے گناہ کو قبول کیا جائے گا. unless and until کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس میں اب بغیر بتائے بھی آپ گزارا ہو سکتا ہے انسانوں سے، اور آپ معافی مانگ سکتے ہیں اور آپ اس کو کور بھی کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں تاکہ وہ رشتہ داری نہ خراب ہو، یہ ریلیشن شپ نہ خراب ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ ضروری نہیں رشتہ داری ہی ہو، ویسے بھی تعلقات خراب نہ ہو. فار ایگزامپل سمجھے کسی نے کسی کی چوری کی تھی، بہت پہلے کوئی اس کے پیسے اٹھا لیے تھے ٹیبل سے. اب اس نے بھی سمجھے کہ جی گم گئے، پتہ نہیں کدھر گئے پیسے، مل کیوں نہیں رہے، اور اس نے بھی نہیں بتایا. لیکن بہت سالوں کے بعد اب اس کو شرمندگی ہو رہی ہے. اب یہ شرمندہ ہوگا جا کے ویسے ہی اس سے جرنلی معافی مانگ لے کہ یار کبھی میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو مجھے معاف کر دیں. ہو سکتا ہے وہ دوست ہے یا رشتہ دار ہے، جو بھی ہے. لیکن اگر وہ اس کو بتائے گا جی میں نے آپ کی چوری کی تھی، تو اس کو شاید ہو سکتا ہے زیادہ دکھ ہو، تکلیف اور رشتہ داری تعلق خراب ہو. تو یہاں پہ اللہ کے سامنے تو گناہ قبول کر لیا، بندے کے سامنے ویسے ہی جنرل شرمندہ ہو کے معافی مانگ لے، لیکن ساتھ کفارہ دینا پڑے گا. وہی جو پیسے لیے تھے یا جو بھی چیز تھی وہ اس شخص کو ویسے گفٹ کر دے، پیسے ویسے گفٹ کر دے کہ میں یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. یا پھر اگر پیسے اب آپ نہیں دے سکتے تو ان پیسوں کی کوئی چیز خرید کے گفٹ کر دے. ٹھیک ہے، اور اس شخص کی طرف سے پھر صدقہ بھی کریں. تو یہ کچھ سٹیپس ہیں ایز اے کفارہ جو یہ کرنے پڑیں گے. صحیح ہے، تو یہ اس طریقے سے یہ معافی مانگنے کا. معافی جو مانگنی ہے، اگر حقوق اللہ میں کمی کی ہے تو اللہ سے ہی معافی مانگی جائے گی. اگر حقوق الناس میں کمی کی ہے، لوگوں کے رائٹس آف پیپل میں، تو لوگوں سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے اور اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے. سمجھ آ گیا نا ڈفرنس؟ اور اللہ سے معافی کیسے مانگی جاتی ہے؟ دعا کر کے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور بہت ساری ہمیں دعائیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ساری سکھائیں، خصوصاً جو حضرت عائشہ کو سکھائی تھی آخری عشرے میں پڑھنے کے لیے. اور جو سید الاستغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. سید الاستغفار جو ہے وہ صبح کے وقت جب پڑھتے ہیں تو شام سے صبح تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں. اور اگر شام کو پڑھتے ہیں تو صبح سے شام تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، چاہے وہ جتنے بھی ہوں. تو یہ ضرور ہماری پارٹ ہونا چاہیے اذکار کا، ڈیلی روٹین کا. اینڈ دین معافی مانگنے کے بعد چوتھا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی. چوتھا سٹیپ بھی ہے، اور وہ کیا ہے توبہ کا؟ انٹینشن ٹو نیور ریپیٹ دا سین. یہ نیت ارادہ کرنا ضروری ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ ریپیٹ نہیں کروں گی. جیسے جھوٹ بولا تھا تو اب معافی تبھی قبول ہوگی جب یہ ارادہ بھی کیا کہ یا اللہ اب نہیں بولوں گی جھوٹ. ٹھیک ہے، چوری کی ہے تو اب نہیں کروں گی چوری. پردہ نہیں کہہ رہے تھے، اس پہ معافی مانگی ہے تو یہ نیت ارادہ ہو کہ اب نہیں کروں گی، اور پھر وہ کرنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ارادے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے گناہ سے بچنا ہے اب، اور وہ کرنا بھی نہیں ہے. یہ توبہ کے سٹیپس ہیں، ان میں سے ایک بھی مسنگ ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. اب لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دوبارہ سے وہی گناہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ریپیٹنگ دا سین. اب اگر دوبارہ سے وہی گناہ ہو گیا، جیسے جھوٹ پہ توبہ کی تھی اور دوبارہ جھوٹ بول دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو دوبارہ توبہ کر لو. ارادہ تو کیا تھا کہ گناہ ریپیٹ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی شیطان نے کروا دیا. انسان کمزور ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے. ایک تو شیطان پہ بھی اپنی غلطی نہیں ڈالنی ہوتی. ٹھیک ہے، گناہ اپنا ہی ہوتا ہے، اب خود ہی ایکسیپٹ کر کے خود ہی معافی مانگنی ہوتی ہے. دوسرے پہ
ڈالنے سے کوئی ہم بچ نہیں جاتے، صحیح ہے؟ تو گناہ دوبارہ ہو گیا ہے پھر بھی کمزور ہے انسان تو دوبارہ معافی مانگی جائے گی، اسی پروسیس کے ذریعے دوبارہ توبہ کی جائے گی، پھر سے ہو گیا پھر توبہ، پھر سے ہو گیا پھر توبہ۔ تو توبہ کے دروازے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہیں آ جاتا یا قیامت نہیں آ جاتی۔ تو یہ دو کام جب تک نہیں ہوتے تب تک بار بار گناہ پر بار بار توبہ کی جائے گی۔ شیطان بیسکلی ہمارے ذہن میں کیا ڈال دیتا ہے کہ یہ تو تم بار بار ہی کرتے رہتے ہو تو خیر ہے اب تم نے کیا توبہ کرنی، تم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے، تم نے کیا توبہ کرنی، چھوڑو توبہ کرنے کو، بس کرتے رہو، تم سے نہیں گناہ چھوٹنا، تم سے نہیں دوپٹہ لیا جانا، بس ٹھیک ہے چلتے رہو ایسے ہی۔ تو یہ چیز شیطان ہمارے ذہن میں پکا پکا ڈال دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں، ہمیں پتہ ہی ہے، اور پھر ہم سن کو نارملائز کر دیتے ہیں، گناہ کو، اور نارملی اس کو ہی کرتے رہتے ہیں، اور ہم شرمندگی بھی آہستہ آہستہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا انسان، شرمندگی بھی دل سے نکل جاتی ہے، اور بندہ کیا کہتا ہے کہ ہاں سن رہی ہوں میں میوزک تو کیا ہوا، اس سٹیج پہ پھر انسان آ جاتا ہے، میوزک سننا بھی غلط ہے نا، منع ہے، تو پھر معافی اس نے پھر کیا مانگنی ہے جب شرمندگی ہی نہیں ہے اور قبول ہی نہیں کر رہا اپنے گناہ کو۔ شیطان اس کو ایسا پکا کر دیتا ہے، یا پھر شرمندگی ہو بھی نا پھر بھی شیطان کیا کرتا ہے کہ تم سے کون سا یہ چھوٹ رہا ہے تو چھوڑو، کیا کرنا ہے معافی مانگ کے، بس چلتے رہو۔ تو وہ دل میں شرمندہ بھی ہو نا تو وہ سوچتا ہے کہ اب میں اللہ سے کیسے معافی مانگوں، مجھ سے تو بار بار گناہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے واپس لوٹ کر آنے والے لوگ۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے واپس لوٹنے پر، واپس لوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جانا، ٹھیک ہے؟ تو توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کرنے پر یا اس کے لوٹنے پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی شخص کا کوئی اونٹ صحرا میں گما ہوا ہے، ڈیزرٹ میں گما ہوا ہے اور اس کو مل ہی نہیں رہا، اور وہ اچانک سے مل جائے اس کو، تو جیسے وہ شخص خوش ہوتا ہے نا ویسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ ڈیزرٹ میں اگر کوئی کیمل گم جاتا ہے نا تو اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ یوزلی ملتا نہیں ہے، پھر گم کے ادھر ادھر جا چکا ہوتا ہے، یعنی ریئر ہوتا ہے کہ وہ مل جائے۔ تو یہ ریئر کام جیسے ہوتا ہے، اور پھر جب یہ ریئر خوشی ملے گی اس انسان کو، وہ کتنا زیادہ خوش ہوگا سوچیں۔ ہماری گمی ہوئی چیز جب ملتی ہے اور اس کی ویلیو بھی مہنگی چیز ہو، جیسے کیملز مہنگے ہوتے ہیں، اتنی سواری ہوتی تھی اس زمانے میں ان کی، اونٹ، تو سواریاں، گاڑی گم جائے کسی کی، ایسے سمجھے، تو کسی کی گاڑی گم گئی اور وہ اس کو مل گئی، وہ کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اور جب اس نے گاڑی اتنی محنت سے لی تھی، اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ساری زندگی کی جمع پونجی کے ساتھ اس نے لی، اور پھر جب اس کو ملے گی گمی ہوئی، تو پاکستان میں تو ملتی نہیں ہے، گاڑی گم جائے، چوری ہو جائے، کہاں ملتی ہے؟ تو اگر مل جائے، سوچے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس انسان کی جب وہ توبہ کر کے واپس آتا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ 10 دفعہ گناہ کر لیا، اب اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے، توبہ کرتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ توبہ، اگر ہم دیکھیں توبہ ہماری لائف، ڈیلی لائف کا پارٹ ہے، صحیح ہے؟ پارٹ آف آور ڈیلی لائف ہے، کہاں چلا گیا یہ رہا، سوری، پارٹ آف آور ڈیلی لائف ہے نا توبہ۔ تو توبہ پھر کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کیا ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، آنا چاہیے۔ اب ہوا کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا کیا کہا؟ دیکھیے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ کفارہ دینا پڑتا ہے تبھی معافی ہوتی ہے، صرف توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں ہو جاتی، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ توبہ کے سٹیپس ہم نے جرنلی پڑھ لیے، لیکن اس میں 5th سٹیپ ایز اینڈ وین نیڈیڈ کفارہ بھی ہوتا ہے، یہ بلکہ ہم ایڈ ہی کر لیتے ہیں اس کے اندر تاکہ یاد رہے ہمیں، ریپلیسمنٹ آف دا سن بیسکلی، ٹھیک ہے؟ ریپلیسمنٹ آف دا سن، ریپلیسمنٹ آف دا سن کیا ہوتا ہے؟ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا شاید، ان الحسنات، حسنات کیا کرتی ہیں؟ بدل دیتی ہیں سیئات کو، ٹھیک ہے؟ ریپلیس کر دیتی ہیں سیئات کو، مطلب یہ کہ کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کو پھر نیکی کر کے اس سے ریپلیس کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی کیا کرتے تھے؟ صحابہ بیسکلی، صحابہ سے گناہ ہو جاتے تھے نا، تو جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، گناہ ہو جاتا تھا، تو
اس کے اوپر سے پھر نیک کام کرتے تھے، صدقہ زیادہ کر دیتے تھے اور مزید نیکیاں زیادہ کر دیتے تھے تاکہ اس کو ریپلیس کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے جو حدیبیہ پہ جو میں نے بول دیا تھا، حدیبیہ پہ جو جملے میرے منہ سے نکل گئے تھے، میں نے بول دیا تھا، ان ایک دو جملوں کی وجہ سے میں نے کتنے نیک کام کیے، کتنے غلام آزاد کیے، کتنا صدقہ دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ میں نے کیوں کیا، وہ ریپلیس ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے اس طرح؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں، ان کا بھی ہمیں قول ملتا ہے کہ وہ جو جنگ جمل سے پہلے جو وہ نکلی تھی، جنگ جمل کے لیے ہی نکلی تھی، جب نکلی تو حضرت عثمان سے بات کرنے کے لیے تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں ٹک کے رہو، اپنے گھروں میں ہی رہو۔ یہ جو کمانڈمنٹ ہے پرائمریلی تو یہ ان کے لیے ہے نا، ازواج المطہرات کے لیے، ہماری امہات المؤمنین کے لیے ہے، تو ویسے بھی ہم سب کے لیے بھی ہے کہ زیادہ گھر پہ ہی رہو۔ تو وہ پھر جب نکلی تھیں جنگ جمل کے لیے، پھر واپس آنے کے بعد تو وہ اس بات پہ بہت شرمندہ ہوتی تھی کہ وہ کیوں نکلی تھی، انہیں نہیں نکلنا چاہیے تھا، انہیں یہ آپشن چوز کرنا چاہیے تھا کہ وہ نہ نکلیں۔ اور باقی بھی ازواج جو اس زمانے میں زندہ تھیں، جو دو تین تھیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں نکلی تھی، اور وہ اسی لیے نہیں نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کی وجہ سے۔ تو وہ پھر حضرت عائشہ ہمیشہ شرمندہ ہوتی تھی، روتی تھیں، پھر صدقہ خیرات دیتی تھیں اور غلام آزاد کرتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ یہ سٹیپ انہوں نے کیوں لیا۔ تو یہ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے یہاں پہ، یہ جو میں نے اگزامپلس دیے نا آپ کو ایک دو، یہ دینے کا پرپس صرف یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ضروری نہیں ہے کفارہ مینشنڈ ہے تو آپ دیں گے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کسی نے وعدہ توڑا ہے، وعدہ توڑنے کا جو گناہ ہے اس کا کفارہ تو قرآن مجید میں مینشنڈ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اب وعدہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں یا غلام آزاد کرنا ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے۔ روزہ کوئی جان بوجھ کے اگر توڑتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے، وہ کیا کرے گا، اس کے بدلے میں اس کو لگاتار کتنے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یعنی کچھ ایسے جیسے قتل ہے، قتل کے بدلے میں پھر قتل کی معافی ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ قتل کے بدلے میں قتل ہے یا دیت دینی پڑے گی وغیرہ وغیرہ، سٹیپس ہیں باقاعدہ جو سورۃ المائدہ میں ہم جا کے پڑھیں گے۔ تو معافی تک پہنچنے سے پہلے کچھ سٹیپس ہیں، یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، لیکن کچھ گناہ ہیں جن کا جیسے جھوٹ بولنا ہے، اب اس کا کفارہ تو نہیں بتایا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو دو ایگزامپلس دیں کہ ہم نے پھر اپنی نیکیاں زیادہ کر دینی ہیں، بلکہ اس گناہ کے بارے میں سوچ کے بھی اس پہ شرمندہ ہو کے توبہ کر کے بھی اس کی وجہ سے بھی زیادہ ہم نے صدقہ خیرات دینا اور اللہ سے دعا کرنی، یا اللہ اس گناہ کو اس نیکی سے ریپلیس کر دے۔ تو ریپلیسمنٹ آف دا سن ود گڈ ڈیڈز۔ اب اس میں کفارہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کفارہ مینشن نہیں ہے تو خود سے گڈ ڈیڈز کے ساتھ۔ تو یہاں پر اصل میں اس آیت میں یہی ہو رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ اب ہم نے انشاءاللہ بھولنا نہیں ہے۔ سے میرا گلا خراب ہوا ہے نا، عجیب سی میری آواز ہو گئی ہے۔ اللہ کرے جلدی اس ویکنڈ پہ ٹھیک ہو جائے، رمضان بھی آنے والا ہے۔ اوکے، فتوبوا الی بارئکم، تو توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنی جانوں کو۔ کس کو قتل کرنا تھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کے، بلکہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا نہیں، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ اب جو جا رہے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں، یہ سارے واقعات یاد رکھیے گا، صحرا میں ہو رہے ہیں ابھی۔ صحرا سے آگے جب پہنچیں گے نا شہر میں، تو وہاں کے جو واقعات ہیں ایک دو وہ بھی مینشنڈ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ سب ابھی ڈیزرٹ میں ہی ہو رہا ہے۔ تو ابھی ڈیزرٹ میں سے گزر رہے ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور یہ لاکھوں میں تھے، میں نے آپ کو بتایا۔ ان میں 12، یہ لوگ اصل میں 12 قبیلوں سے بلونگ کرتے تھے، 12 قبیلوں میں یہ لوگ ڈیوائیڈڈ تھے۔ تو ہر قبیلے میں سے نا کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ شرک کیا تھا۔ شرک کیا تھا کہ بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ کیسے بنایا تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اس گناہ میں شامل نہیں تھے۔ تو حکم ان کو کیا دیا گیا تھا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے، اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو اس شرک میں ملوث ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ شرک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں تقریباً 70,000 یہودی قتل ہوئے. اتنے زیادہ یہ لوگ قتل ہوئے تھے، 70,000 کے قریب. اور اس طرح بیسکلی یہ پوری کی پوری جماعت تھی نا، ساری کی ساری. اس طرح دیکھیں کبھی کبھی جان دینے سے ہی کفارہ ادا ہوتا ہے اور توبہ قبول ہوتی ہے. جیسے قتل کے بدلے میں بھی تو اب قاتل ہے، قاتل نے قتل کیا ہے، اب اس پہ اب اس قتل کے بدلے میں کیا ہے؟ اس کا قتل ہی ہے. اب وہ خود قتل ہوگا تبھی یہ اس کا کفارہ ہوگا. ایون اور بھی جیسے رجم ہے، رجم کیا ہے؟ کوئی شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کے لیے رجم ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے مارا جائے. اب یہی اس کا اصل میں یہ جو کفارہ ہے نا، یہی اس کے گناہ کو پاک کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے گناہ سے. یہ دنیا کی سزا الٹیمیٹلی آخرت میں اس کے لیے تزکیے کا سبب بن جاتی ہے، لیکن صرف تب جب توبہ کے باقی سٹیپس بھی کمپلیٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس نے معافی بھی مانگی اللہ سے، وہ شرمندہ بھی ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر ہوگا. یہ توبہ کے جو سارے سٹیپس ہیں یہ ہر جگہ پر اپلائی ہوں گے. اور ابھی بھی ہمیں پتہ ہے کہ شرک جو ہے، مرتد جو ہو جاتا ہے انسان، اسلام سے پھر جاتا ہے، اس کی سزا اسلام میں موت ہی ہے. اسلام میں بھی صرف شریعت موسوی میں ہی نہیں، تورات میں ہی نہیں، بلکہ اسلام میں بھی مرتد کی سزا موت ہی دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی موت کے ذریعے سے ہی اس کا یہ گناہ جو ہے وہ پاک کیا جاتا ہے. پر مرتد، اب جو آج کل مرتد ہوتے ہیں وہ تو توبہ وغیرہ کب کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ جو مرتد ہوتا ہے، اب تو خیر یہ لاز بھی نہیں ہے نا، شریعت اپلائیڈ بھی نہیں ہے، امپلیمنٹڈ بھی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے. اور ایسے لوگ اتنے زیادہ، شکر ہے اللہ کا، اسلام سے پھرنے والے اتنے ہوتے بھی نہیں ہیں. لیکن البتہ جو ہوتے ہیں ان کی سزا ابھی بھی یہی ہے. یہ ان کو حدود کہتے ہیں نا، اللہ کی سزاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ حدود اللہ. اور جو حدود اللہ ہے نا، اللہ کی حدیں، دا پنشمنٹس آف اللہ، وہ اتنی زیادہ، اللہ نے اتنے زیادہ گناہوں کی پنشمنٹس نہیں بتائیں. کتنے ہیں؟ آلموسٹ 6 ہیں اور 8 ہیں، مجھے ایگزیکٹلی بھول گیا. 6 اور 8 گناہ صرف، اس سے زیادہ نہیں ہیں، جن کی باقاعدہ پنشمنٹ اللہ نے پرسکرائب کی ہے، بتائی ہے کہ یہ سزا دی جائے گی ان لوگوں کو. صحیح ہے، کیوں دی جائے گی؟ تاکہ سوسائٹی، اوور آل سوسائٹی کا تزکیہ ہو سکے، اوور آل سوسائٹی کی تطہیر ہو سکے، سوسائٹی کو پاک کیا جا سکے اس گناہ سے، پرٹیکولر ایسے لوگوں سے، اور پھر پرٹیکولرلی اس گناہ سے. سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ پورا معاشرہ نہ خراب ہو. ادروائز ایک مرتد کو سزا نہیں ملے تو اس کو دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ خود اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ حدود کا بیسکلی یہ مقصد ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے. تو یہ ہوا تھا یہاں پہ. آگے پہلے پڑھ لیتے ساتھ کو کمپلیٹ کر کے، پھر انشاءاللہ ہم اپنی کلاس ختم کر لیتے ہیں. اپنے آپ کو قتل کرو، مطلب اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے یہ گناہ کیا. ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اوور آل ان کی توبہ قبول کی گئی ہے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. تو جن کو مار دیا گیا ان میں سے ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے توبہ کی ہوگی اللہ سے، کچھ نہیں ہوں گے جنہوں نے نہیں توبہ کی ہوگی، ویسے ہی انہیں سزا ملی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اب ان میں سے کتنے کیسے تھے، کیا تھے جنہوں نے شرک کیا تھا، جن کو یہ سزا مل گئی. مرتد ہونے پہ بیسکلی ان کو قتل کر دیا گیا. لیکن اوور آل باقی بنی اسرائیل کو البتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جو اب زندہ ہیں، اور ان کے ان کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، ان کو اللہ نے پاک کر لیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلیں، یہ آیت کمپلیٹ ہوگی ہماری. آیت نمبر 54. باقی انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے، کل ہم کلاس کریں گے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.